من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی شخص اسلام قبول کرتا ہے، اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کے رسول پر پختہ ایمان رکھتا ہے، پھر وہ بدی کو چھوڑ دیتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، پھر نیکیوں کو گلے لگا لیتا ہے، اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت کی تعریف کرتا ہے، اللہ رب العزت کی صفتیں بیان کرتا ہے، اللہ کی قدرتیں بیان کرتا ہے، زمین، آسمان، چند، تارے، سورج اور مخلوق جو اللہ نے پیدا کی، اس کا بیان لوگوں کو سناتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، پرکھتا ہے، اور اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ پر پختہ ایمان رکھتا ہے، پھر نیکیاں ہی نیکیاں کرتا ہے اور بدیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ جو غیر مذہب ہوتے ہیں، غیر مذہب اصل اس کو کہا جاتا ہے جو اسلام کے ادارے کو قبول نہیں کرتا، یعنی کہ اسلام قبول نہیں کرتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں باغی ہوں، وہ باغی ہو جاتا ہے۔ جو دائرے اسلام سے باہر ہوتا ہے، وہ اصل میں رائے افراد اختیار کرتا ہے۔ وہ یہ اصل میں کہتا ہے، نہ میں اللہ کی مانتا ہوں، نہ اس کے رسول کی مانتا ہوں۔ اصل یہی وہ مقصد ہے سارا، جو اسلام کے دائرے سے باہر ہوتا ہے۔ وہ اصل میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں نہ اللہ کی مانتا ہوں، نہ اس کے رسول کی مانتا ہوں، میں اللہ کی عبادت نہ کرتا، میں اللہ کے حکموں کو نہیں مانتا۔ جو اسلام کے ادارے کے اندر داخل ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پر پختہ ایمان رکھتا ہے، اصل میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے برائی سب چھوڑ دی، میں نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے اور میں اب نیکیاں کروں گا، بدیاں بالکل نہیں کروں گا۔ اصل میں یہ فرق ہوتا ہے جو اسلام سے باہر ہوتا ہے اور جو اسلام کے ادارے کے اندر داخل ہوتا ہے، یعنی کہ مسلمان مذہب اختیار کرتا ہے، اسلام مذہب اختیار کرتا ہے۔ اسلام میں سب نیکیاں ہیں، اسلام میں برائی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا کہ تو نماز پڑھ، 5 وقت کی نماز پڑھ، یہ تجھ پر فرض کر دی گئی ہے۔ میرے سارے حکم مان، میرے تابع ہو کے رہو، تو اور کسی کی نہ مان، تو صرف میری مان اور میرے نبی کی مان، یعنی کہ میرا حکم مان اور میرے نبی کا حکم مان۔ تو وہ اصل میں جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ پھر تمام نیکیاں جو ہوتی ہیں، تمام عبادات جو ہوتی ہیں، ان کو بجا لاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حکموں کو سر خم تسلیم کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے دنیا میں بھیجا، تو نے مجھے رزق دیا، تو ہی مجھے زندگی دیتا ہے اور تو ہی مجھے موت دے گا۔ تو ہر میں اب نیکی کروں گا، برائی کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ میں اللہ اور اللہ کے رسول پر پختہ ایمان رکھتا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو مانوں گا۔ اسلام کے اندر بد اخلاقی، نافرمانی، چوری، قتل، ماں باپ کی نافرمانی، مخلوق خدا پر ظلم کرنا اور مخلوق کو تنگ کرنا، فساد برپا کرنا، جوا کھیلنا، بدفعلی کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ وہ بہت ہی عظیم یہ گناہ اسلام نے بتائے ہیں۔ ان گناہوں میں جو بھی ملوث ہوگا، یقیناً وہ سزا کا حقدار ہوگا۔ یہ قانون
جو اسلام کے ادارے کے اندر داخل ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، اسلام کی راہ پر چلتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پر چلنے کی راہ بتائی، اس طرح چلتا ہے، اس طرح زندگی گزارتا ہے، پھر اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ برائی کے کام کرے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر پختہ ایمان رکھتا ہے، پھر اس کو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ وہ پھر برائی کے کام کرے، نیکی کے کام چھوڑ دے اور برائی کو گلے لگا لے۔ تو اسلام جو مذہب ہے یہ ایک پسندیدہ مذہب ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو یہی مذہب دے کر دنیا میں بھیجا تھا۔ تمام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی مذہب تھا، اسلام۔ وہ اسلام مذہب کی ہی ترغیب دیتے رہے، بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، لکھاتے رہے، پڑھاتے رہے۔ تو اگر کوئی مسلمان شراب پیے، یہ کتنی بری بات ہے، یہ کتنا گھٹیا پن ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول منع کرتے ہیں کہ شراب نہ پی، اور اسلام کے ادارے کے اندر داخل ہو کر پھر شراب پی۔ اللہ اور اللہ کے رسول منع کرتے ہیں کہ تو چوری نہ کر، تو پھر مسلمان چوری کرے۔ یہ مسلمان کو زیبی چیز نہیں دیتی۔ مسلمان جو ہوتے ہیں نا، مسلمان وہ بدی کے نزدیک تک نہیں جاتے، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن برائی کے کاموں سے وہ دور ہٹتے ہیں، سو کو دور جاتے ہیں، کہ برائی کی طرف کرنا تو بجا اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اگر کوئی معاشرے کے اندر برائی کرتا ہے تو مسلمان جو ہوتے ہیں وہ اس برائی کے آگے پل بن جاتے ہیں، باندھ لیتے ہیں، اس برائی کو روکتے ہیں۔ تو بدقسمتی سے اگر کوئی مسلمان برائی میں شامل ہو جائے تو پھر دوسرے مسلمانوں کو اس چیز کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ کوئی مسلمان بھائی علم والا، عالم فاضل، مولوی، مفتی، سکالر، اگر اس چیز میں ملوث پایا جائے تو پھر یہ غیر مذہبوں کو یہ میسج جاتا ہے کہ جو ہمیں برائی سے روکتے ہیں وہ خود کیوں کرتے ہیں۔ یہ وہ سارا مسئلہ ہے جس سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے۔ اگر ہم چوری کریں، شراب پئیں، جوا کھیلیں، بدفعلی کریں، قتل و غارت کریں، جوا گری کریں، نافرمانی کریں، مخلوق خدا پر ظلم کریں، تو مسلمان کرے تو جو غیر مذہب ہے، غیر مذہب اس کو کہتے ہیں جو اسلام کے ادارے سے باہر ہوتا ہے، جو اسلام کو قبول نہیں کرتا، اس کو اصل میں کہتے ہیں یہ غیر مذہب ہے۔ تو ان کو یہ کیسا میسج جاتا ہے کہ یار دیکھو وہ مسلمان ہے، ایسے کام کر رہا ہے، اگر یہ کام برے ہیں تو وہ کیوں کر رہا ہے؟ جو ہمیں منع کرتے ہیں، ہمیں نیکی کا درس دیتے ہیں، وہ خود بدی کیوں کرتے ہیں؟ یہ اصل میں مسئلہ ہے سارا جو ہمیں نقصان دیتا ہے، کہ جب ہم خود بدی میں ملوث ہو جاتے ہیں تو پھر غیر مذہب کو یہ اچھا میسج نہیں جاتا۔ یہ مسلمانوں کو چیز زیب نہیں دیتے کہ وہ برائی کا کام کرے۔ ہمیں تو اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے رسول نے حکم دیا ہے کہ اسلام میں سب نیکی کے کام ہیں، اسلام میں بدی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہم دوسروں کو، غیر مذہب کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ مسلمان ہو جائیں، آپ نماز پڑھیں، آپ حج کریں، آپ روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، تو اگر ہم خود نماز نہ پڑھیں تو دوسروں کو کیسا میسج جائے گا؟ کہیں گے یار کہ نماز افضل عبادت ہے، یہ خود نہیں پڑھ رہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں۔
یہ روزے خود نہیں رکھ رہے تو ہمیں کہیں کہ آپ روزے رکھیں. یہ میں سب کی یہاں بات نہیں کر رہا، مسلمان علماؤں کی، اسکالر مدروں کی، میں یہ ایک مشورے کے طور پر ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم خود غلط کام کریں تو ہم دوسروں کو کیسے، ان کو کیسے ہم دعوت دیں گے؟ یہی وہ مسئلہ ہے جو ہماری طرف سے غلط میسج غیر مذہبہ کو جا رہا ہے. ہم اگر ایک عیسائی ہے، وہ ہمارے معاشرے میں رہ رہا ہے، اس کے سامنے ہم جب روزہ نہ رکھیں گے تو اس کو کیا میسج، ہم اس کو کیسا کہیں گے کہ تو روزہ رکھ؟ یار ہمیں یہ چیزوں پر سخت پابندی کرنی چاہیے. ہمیں ایک ایسا میسج دنیا کو دینا چاہیے. اسلامی جو معاشرہ ہے اس کے اندر ایک ایسا قانون نافذ کرنا چاہیے، اسلامی قانون نافذ کرنا چاہیے کہ لوگوں کو سچ سچ بتانا چاہیے کہ یہ اسلام کے یہ پہلو ہیں، کلمہ، حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ، یہ 5 ارکان ہیں. اللہ کی عبادت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عبادت کرنا. اللہ کہتا ہے کہ میرا حکم مانو، میرے نبی کا حکم مانو. جس کام سے نبی منع کر رہا ہے منع ہو جاؤ، جس کام کا نبی حکم دے رہا ہے وہ کام کرو. سنت طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، اللہ کی عبادت کرنا، ناحق قتل نہیں کرنا، بدفعلی نہیں کرنا، اور مخلوق خدا پر ظلم نہیں کرنا، مائی باپ کی نافرمانی نہیں کرنا، مخلوق خدا پر احسان کرنا، زکوٰۃ دینا. یہی وہ سارے اسلامی پہلو ہیں جس کی طرف اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے. ان کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. ہم تو کہاں کے بم پٹ کے مخلوق خدا کے آگے پیش کر رہے ہیں. ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. ہم جو بڑے عالم، مفتی، اسکالر، مذہب ہیں، ہم ان کی بات یہاں نہیں کر رہے. اگر ایک بڑا عالم ہے، خدا نہ کرے وہ شراب پی رہا ہے، تو ہم دوسروں کے سامنے پی رہا ہے، ہم کیسے کسی کو کہہ رہے ہیں، کسی کو کہیں یار شراب نہ پیو؟ جو ہمارے علماء ہیں ان کے اندر یہ جرأت ہونی چاہیے، یہ فقت ہونی چاہیے، یہ الفت ہونی چاہیے، یہ پیار ہونا چاہیے، یہ محبت ہونی چاہیے کہ ایسا نمونہ پیش کریں مخلوق خدا کے آگے کہ لوگ دیکھ کر رشک کریں کہ یار یہ مسلمان ہیں. آج تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کہاں ہماری منزل ہے، کون ہمیں سمجھائے گا، کون ہمیں روکے گا. ہم تو بالکل باغی اور رائے اختیار ہو گئے ہیں، اپنے راستے ہم نے نکال لیے ہیں. یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ایک ہی مذہب اسلام ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام لوگوں کو بتانے چاہیے، خود بھی سختی سے عمل کرنا چاہیے اور مخلوق خدا کو بھی اس کا حکم کرنا چاہیے. جب ہم آپ ہی رائے افرار اختیار کریں گے تو ہم غیر مذہبوں کو کیا کہیں گے کہ آپ آئیں اسلام میں داخل ہوں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے جو دنیا صدیاں یاد رکھے. ہمیں دنیا صدی یاد رکھے کہ کوئی کسی نے کام کیا تھا. ہم تو ایسے کام کر رہے ہیں، مر جاتے ہیں، اس کے بعد ہمارا نام ہی کوئی نہیں لیتا. آپ دیکھ لیں داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ
1000 سال بیت کے آج تک دنیا یاد رکھا ہے۔ سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کو 800-900 سال ہو گئے ہیں، آج دن تک دنیا یاد رکھا ہوا ہے۔ کتنے ہمارے بزرگان دین اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اللہ رب العزت کو جا ملے ہیں، آج دن تک دنیا نے ان کو نہیں بلایا، صدیوں در صدیے بیت گئی ہیں، کیونکہ انہوں نے اسلام کے لیے کام کیا تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے تھے اور لوگوں کو بھی اس کا حکم کرتے تھے۔ ہم خود بھی سنت کے خلاف جا رہے ہیں اور کسی کو ہم کیا روکیں گے، سب کا یہاں نہیں کہہ رہا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق ہر عمل، ہر عبادت، ہر کام سنت کے مطابق کریں۔ یہ ہمارا پاکیزہ مذہب ہے اسلام۔ ہم اسلام میں، اللہ نے ہمیں اسلام میں داخل کیا، ہم اللہ کی توفیق سے داخل ہوئے، اللہ کے حکم سے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ایک نماز ہے 5 وقت کی جس کو ہم نہیں پڑھ سکتے، باقی سارے کام ہم کر سکتے ہیں ٹائم سے۔ اگر کوئی کہے کہ گاڑی کا پھیرا لگانا ہے تو ہم دیکھتے رہتے ہیں گھڑی کے ٹائم آگے پیچھے نہ ہو جائے، تو نماز کا ہم نہیں دیکھ سکتے؟ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ دیکھ سکتے ہیں، صرف ہم اس چیز سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم دور ہو جاتے ہیں۔ اکثر کی بات کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ روزے آئے تو کبھی رکھ لیا کبھی نہ رکھا، نماز کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، زکوٰۃ پیسے پاس ہوتے بھی ہیں تو نہیں دیتے، یا بینکوں سے نکال لیتے ہیں، بس دائیں بائیں تتر بتر کر لیتے ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں، یہی وہ مسئلے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو میسج ہے یہ دوسروں تک نہیں پہنچ رہا۔ کوئی سنے گا تو عمل نہیں کرے گا، وہ کہتے ہیں یار یہ خود ایسے ہی کر رہے ہیں، چھوڑو۔ اس طرح ہرگز ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی عبادت میں غفلت کرنا، اللہ کے ذکر میں غفلت کرنا، اللہ کی تعریف میں غفلت کرنا، یہ کفر ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ یہ نہیں کہا کہ آپ 24 گھنٹے مسجد میں ہی بیٹھے رہیں، اپنے روزی راضی نہ کمائیں، نہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ میری عبادت بھی کر اور اپنی روزی بھی تلاش کر۔ اللہ اور اللہ کے رسول پر پختہ ایمان ہونا چاہیے۔ او بھائی ہم تو مسلمان ہیں، ہم دائیں بائیں نہیں نکل سکتے، ہم بدی کا کام نہیں کر سکتے، ہم نے اسلام قبول کیا ہوا ہے، ہم اسلام کے ادارے کے اندر ہیں، ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ ہم نے یہ عہد کر لیا ہے کہ اللہ ہم نیکی کے کام کریں گے، ہم بدی چھوڑ دیں گے، ہم بدی کا کام بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ جو مسلمان ہوتا ہے وہ بدی کا کام نہیں کرتا، وہ سب نیکی کے کام کرتا ہے۔ یا اللہ تیری مخلوق کو ہم فائدہ پہنچائیں گے، ہم تیری مخلوق کا نقصان نہیں کریں گے۔ جو مسلمان ہوتا ہے وہ مخلوق خدا کا نقصان نہیں کرتا، کبھی نقصان نہیں کرتا، وہ مخلوق خدا کا فائدہ سوچتا ہے، وہ ہر کام وہ کرتا ہے جس سے مخلوق خدا کو فائدہ ہو۔ یہی حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ بھائی جان اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی یا میں صحیح لفظ تلفظ ادا نہیں کر سکا تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر بھرا کے جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر عقل مند سیاحا اور سیدھے راستے پر وہی شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔